السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سارا دن گرمی پڑ رہی تھی، انسان و حیوان سب ہانپ رہے تھے، گھر سے باہر نکلنا تک دشوار ہو رہا تھا، مگر شہاب بھائی اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے تھے۔ شہاب بھائی کو پولیس اہلکار ان کو بار بار روکنے کے لیے بول رہے تھے۔ وہ کچھ عجیب سی پرقید کے احساس کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن سب نے اچانک ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ اس وقت سپہر کا وقت تھا کہ اچانک ہوا چلنے لگی تھی، اوپر سے کالی بدلیاں اٹھی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد بادلوں کا قافلہ جھومتا ہوا آ پہنچا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھنگور گھٹائیں پورے آسمان پر چھا گئی تھی اور درختوں کی شاخیں لہرانے لگی تھی۔ شہاب بھائی اور ان کے اہلکار یہ منظر دیکھ کر حیران ہو چکے تھے۔ یہ اچانک بھلا کیسے موسم بدل گیا تھا؟ کچھ دن پہلے تو سخت گرمی تھی اور بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خیر اب سب خوش تھے، گرمی ختم ہو چکی تھی اور تھوڑی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھی، مگر اب اچانک بادل بھی برسنا شروع ہو چکے تھے اور کچھ اس طرح برسے تھے کہ ہر طرف پانی ہی پانی موجود ہو چکا تھا۔ شہاب بھائی رکنا تو نہیں چاہ رہے تھے، مگر موسم کافی خطرناک ہونے لگا تھا۔ اس وقت ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے اور یہاں پر بارش میں سفر جاری رکھنا ناممکن سی بات تھی، کیونکہ ندی نالوں میں اچانک سے طغیانی آ جاتی تھی اور ہواؤں سے درخت کے گرنے کا بھی خطرہ تھا۔ سب پوری طرح سے بھیگ چکے تھے اور ادھر بارش نے تیزی پکڑ لی تھی۔ پولیس اہلکار نے کہا کہ شہاب بھائی اب آپ سفر جاری نہیں رکھ سکتے، بہتر یہی ہے کہ کسی بھی قریبی گاؤں میں آج قیام کر لیتے ہیں، ویسے بھی شام ہونے والی ہے۔ پولیس اہلکار بولتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہاب بھائی کو کیسے سمجھائے۔ شہاب بھائی اجمیر کی حدود پار کر چکے تھے۔ شہاب بھائی بہت عقل مند تھے، وہ جان چکے تھے سفر جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ شہاب بھائی نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہاں قریبی گاؤں میں چلتے ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی ان کے ساتھ چلنے لگے۔ بڑی مشکل سے وہ آگے بڑھنے لگے تھے جہاں ایک مقامی باشندے نے نشاندہی کی تھی، اس جانب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ چلتے چلتے بہت اندھیرا بھی ہو چکا تھا۔ ایک گاؤں کافی دور سے نظر آ رہا تھا، جھوپڑیوں کی اندر سے ٹمٹماتی روشنی زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسے ہی ایک گھر کے قریب وہ سب پہنچے، اتنے میں ایک دیہاتی ان کے قریب بھاگتا ہوا ان کے جانب آیا۔ ان کو دور سے دیکھ لیا تھا کہ وہ پولیس یونیفارم میں تھے، تبھی وہ ان کی جانب آیا تھا۔ شہاب بھائی خیریت سے تو ہے؟ آپ یہاں کیسے؟ وہ کافی حیران و پریشان لگ رہا تھا۔ تبھی پولیس آفیسر نے اس کو بتایا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے، کیونکہ بارش کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ شہاب بھائی آئیے آئیے، میں آپ کو اچھی جگہ لے چلتا ہوں۔ وہ اب کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں ان کو لے گیا تھا، تالا کھولتے ہوئے کہا اور ساتھ میں لگا لالٹین کھونٹے پر لٹکا دیا، اور کمرہ بہت ہی بڑا تھا، اس میں چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ ماسٹر جی کا گھر ہے جو اس وقت شہر گئے ہوئے ہیں، ان کے گھر کی چابیاں میرے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں۔ جب بھی کوئی راستہ بھٹک کر مسافر یا ساحل آتا ہے تو ماسٹر جی اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ سب کو بیٹھنے کا بول کر کہنے لگا۔ اس نے کھڑکیاں کھولی تو ہوائیں اندر آنے لگی۔ کمرے میں بیٹھا کر وہ آدمی چائے پانی کا بندوبست کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ شہاب بھائی کافی پریشان تھے، آج ان کا سفر رک چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرنے لگے تھے۔ باقی لوگ جو پولیس والے تھے، جو ہمیشہ ان کے ساتھ میں رہتے تھے، اور شہاب بھائی جہاں سے بھی گزرتے تھے وہاں کی پولیس ان کے ساتھ ہوتی تھی تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ شہاب بھائی نے ان کو منع کیا،
مگر اسے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور اسی طرح رات ہو چکی تھی مگر برسات ابھی تک رکنے کا کوئی نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک آدمی ان سب کے لیے کھانا لے آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد شہاب بھائی نے اشارہ کیا نماز ادا کرنے کی اور بستر پر لیٹ گئے۔ آج ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ آج وہ جس گاؤں میں رکیں گے اس میں ضرور اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ اس طرح اچانک کیسے برسات شروع ہو گئی، جبکہ دور دور تک برسات کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ کافی دیر تک خیالات میں کھوئے رہے اور آخر کار ان کی آنکھ لگ گئی۔ آج رات ان کو ایسا لگا جیسے کوئی دھکا لگا رہا ہے۔ شہاب بھائی چونک کر اٹھ بیٹھے تھے اور پولیس والے بھی چوکنا ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سب حیرت سے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ یکایک خاموشی چھا گئی۔ شہاب بھائی نے اٹھنا چاہا تو پولیس اہلکار نے منع کر دیا کہ بھائی آپ آرام کریں، ضرور کوئی جانور ہوگا، ہم جاگ رہے ہیں، آپ سو جائیے۔ شہاب بھائی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا وہ نماز ادا کرنے کے لیے نکلنا چاہا۔ دور سے کسی کے چلانے کی آواز آئی، تھانے دار صاحب ہماری مدد کرو۔ کچھ دیہاتی لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لالٹین اور بڑے بڑے ڈنڈے تھے۔ تھانے دار نے جلدی سے اپنی بندوق اٹھائی اور دروازہ کھولا تو کافی لوگ جمع تھے اور وہ لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ شہاب بھائی بھی باہر نکلے تو پولیس نے کہا بھائی جان آپ فی الحال اندر بیٹھے، ہم ذرا لوگوں کی بات سن لیتے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا ہوا، آپ لوگ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ تبھی ایک شخص بولا بھائی بات ہی کچھ ایسی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جب میں اپنی بکریوں کو دیکھنے کے لیے اپنے باڑے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں وہاں شیر کھڑا ہے۔ وہ شخص بتانے لگا تو سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے، مگر شیر یہاں کیسے؟ پولیس آفیسر نے پوچھا تو وہ لوگ بول پڑے ہاں بھائی ہم نے ہمارے گاؤں میں تو کیا دور دور تک ہمارے ایریے میں کوئی نام و نشان نہیں دیکھا، لیکن آج کیسے آ گیا۔ وہ لوگ بہت گھبرا گئے، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ پولیس آفیسر نے فی الحال چوکنا رہنے کا کہا اور سب کو ہدایت کی وہ اپنے گھروں میں رہے اور اندر سے اپنے دروازے بند کر لے۔ سب لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ شہاب بھائی نے کمرے میں نماز ادا کی اور شہاب بھائی یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی شیر آیا تھا تو اس نے بکریوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا، کسی پالتو جانور کا شکار کیوں نہیں کیا۔ یہ خیال ان کے دل میں جانے کیوں بار بار آ رہا تھا، اور صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور بادل چھٹ چکے تھے۔ شہاب بھائی نے اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور باہر نکلنے لگے تو پولیس نے ان کو خبردار کیا بھائی جان آپ کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا، یہاں ایک خطرناک جانور گھوم رہا ہے اور کسی بھی وقت کسی کے بھی اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ پولیس کی بات سننے کے بعد شہاب بھائی مسکرائے، کہا سر مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے، اگر میری موت یہی لکھی ہے تو مجھے اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ شہاب بھائی کسی قیمت پر اپنا سفر نہیں روکنا چاہتا تھا، لیکن پولیس والوں نے سارے گاؤں کی تلاشی لینا شروع کی، مگر کافی دیر تک جب کہیں پر بھی شیر نظر نہیں آیا تو انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ شہاب بھائی نے وضو کیا اور ایک اونچی جگہ جائے نماز بچھا کر نیت باندھ لی۔ پھر اچانک شیر ادھر سے دہاڑتا ہوا آ رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئے تھے، اور تو اور پولیس والوں سے بندوق بھی گر چکی تھی۔ ایسی دہشت چھا گئی تھی کہ سب تھر تھر کانپنے لگے تھے، اور شیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے شہاب بھائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔
شہاب بھائی اپنی نماز میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ انہوں نے بالکل بھی اندازہ نہیں کیا تھا جو اس وقت اس بری مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ باقی لوگ تو کافی دور تھے۔ شیر کے خوف سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے جا سکے۔ سب لوگ اپنے قدم پیچھے کرنے لگے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے بڑی مشکل سے بندوق اٹھائی اور درخت کے نیچے سے نشانہ باندھنے لگے، مگر وہ شیر شہاب بھائی کے بہت قریب جا چکا تھا۔ اگر گولی چلتی تو شہاب بھائی کو لگ سکتی تھی۔ لوگ سخت مشکل میں تھے۔ شہاب بھائی نے سلام پھیرا تو شیر ان کے نزدیک بالکل بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک پولیس والے نے بندوق آگے کی تو شہاب بھائی نے چلا کر اسے منع کیا کہ گولی مت چلانا۔ اس بات پر سب لوگ حیران سے انہیں دیکھنے لگے۔ اچانک شہاب بھائی نے اس شیر کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اور شیر نے اپنا سر جھکا لیا۔ شہاب بھائی نے اس کے سر پر نہایت پیار سے ہاتھ پھیرا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ بھلا کیسے ایک انسان خطرناک اور خونخوار شیر کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اسی وقت شیر نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ شیر کے آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کوئی بھی اپنے آنسو نہ روک پایا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر شہاب بھائی سب کچھ سمجھ چکے تھے کہ جب آدھی رات کو کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا تو تبھی سمجھ چکے تھے کہ جو کوئی بھی تھا ان سے یہ ملاقات کا خواہش مند تھا، اور اس لیے جب انہوں نے سنا کہ یہاں کوئی شیر آیا ہوا ہے وہ جان بوجھ کر باہر نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر واقعی میں اگر وہ ان سے ملنے آیا تھا تو وہ سامنے ضرور آئے گا، اور وہی ہوا۔ شہاب بھائی آہستہ آواز میں نہ جانے اس سے کیا بات کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شیر آہستہ سے اٹھا اور واپس جانے لگا۔ اسی وقت شہاب بھائی نے کہا کہ کوئی شیر کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ صرف مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسے میرا دیدار کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس گاؤں میں کبھی نہ لاتا۔ اس جانور کی دلی خواہش کے تحت میں یہاں پر لایا گیا ہوں۔ اب وہ مجھے دیکھ چکا ہے، اب وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ خود جنگل کی طرف چلا جائے گا۔ اب تو سب لوگ شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ہرگز یہ علم نہ تھا کہ آپ وہی انسان ہیں جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن دوستو ایک پولیس آفیسر نے گولی چلا دی۔ وہ شیر کے جسم کو ٹچ کرتی ہوئی گزر گئی اور وہ خون کے چھینٹے شہاب بھائی کے کپڑوں پر گر گئے اور وہ شیر وہاں سے بھاگ نکلا اور وہ صحیح سلامت تھا۔ اس کو گولی نہیں لگی تھی، صرف گولی بدن کو چھوتے ہوئے گئی تھی اور شہاب بھائی کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑ گئے تھے۔ مگر جہاں سب کے دلوں میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر شیر کو شہاب بھائی کی چاہت کیسے یہاں پر لے آئی، شہاب بھائی بھی حیران تھے کہ شیر کی خواہش پر ان کو اس گاؤں میں لایا گیا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو ایسے 2 سے 3 واقعات ہم نے یوٹیوب پر دیکھے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات شہاب بھائی کے ساتھ ہوتی تو وہ اپنے یوٹیوب چینل پر ضرور شیئر کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، تو آپ بھی اس بات کو صحیح نہ مان لینا۔ اگر آپ کو حقیقت جاننا ہے تو ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، وہ پل پل کی خبر دے رہے ہیں۔ تو دوستو ہمیں دیجیے اجازت، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔